امام نبہانی نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں روایت کیا ہے، یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سوئے اور آپ نے خواب دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، تخت، اس تخت پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے۔ امام حسن بصری نے دیکھا کہ تخت پر، نورانی تخت ہے، حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ اور اس نے پوچھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن بصری سے، حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں پہچانا۔ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جس کو آپ نے ہر وقت حضور پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ میں تو نہیں پڑھ سکی، میں تو جوانی میں، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی، جوانی میں، مگر میری ماں آپ کے پاس آئی تھی، اور آئی اور اس نے وظیفہ پوچھا، آپ نے فرمایا ہر وقت حضور پر درود پڑھا کرو، میں اس کی بیٹی ہوں۔ آپ فرمانے لگے اچھا اگر تو اس کی بیٹی ہے تو تیری ماں میرے پاس پریشان آئی تھی، اس نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا مگر اچھی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری ماں نے اپنا خواب مجھے سنایا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اچھی حالت میں خواب کے اندر نہیں دیکھا، پریشان آئی تھی۔ آج تو بڑی اچھی حالت میں ہے، تیرے سر پہ نور کا تاج ہے اور تخت پر بیٹھی ہے، یہ فرق کیسے آ گیا تیری حالت میں؟ تیری ماں نے تجھے برے حال میں دیکھا اور میں تجھے اپنے خواب میں تخت پر نور کے تاج میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت میری ماں نے صحیح دیکھا، میرا حال وہی تھا، میرا حال وہی تھا جو میری والدہ نے آپ کو بتایا، مگر کیا ہوا، ایک مرد صالح، اللہ کا ایک نیک مقرب بندہ، پاکیزہ بندہ قبرستان سے گزرا۔ 70,000 قبریں تھیں، کیا 70,000 قبریں تھیں، تھوڑا زیادہ کسی پر چھوڑا، چھوٹے موٹے گناہوں کا عذاب، بری حالت تھی، تھوڑی موٹی تکلیف میں تھی، 70,000 قبروں والے۔ وہ شخص ہر وقت درود پڑھنے والا تھا، وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوا گزر گیا، اور جب قبرستان سے گزرا اس نے عرض کیا باری تعالیٰ جو درود پاک میں نے پڑھا ہے اس سارے قبرستان والوں کی روحوں کو ثواب دو۔ اس کے درود کے سبب سے 70 کے 70,000 آدمی چھوٹے موٹے گناہوں کے عذاب میں مبتلا تھے، سارے بخشے گئے، اور مجھے یہ تاج، وہ گناہوں سے بخشش ہو گئی اور میرے ماں کے درود سے اور اس درود کی برکت سے مجھے رب نے تخت پر بٹھا کے نورانی تاج عطا کر دیا ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی نسلوں کی بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا، اور عذاب قبر سے درود نجات عطا کرے گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، وہ ایک ایسا گوشہ درود ہے حضور کی بارگاہ کا، اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں صبح و شام حضور کے غلام مواجہ شریف کے سامنے اور ارد گرد حضور پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو ایک کائناتی اور آفاقی گوشہ درود ہے جہاں انفس و آفاق سے درود کے چشمے پھوٹتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو وہاں ایک لمحہ حضور کی بارگاہ میں درود کے پہنچنے میں 1 سیکنڈ بھی ناغہ نہیں ہوتا۔ مرد سو جائیں تو ملائکہ تو نہیں سوتے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ وما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا ما من احد، نہ بشرن کہا نہ ملکن کہا، کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد جو اللہ کی مخلوقات کا فرد ہے، ایسا نہیں کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔
پوری کائنات میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں جو مجھے سلام کہے اور میں اس کا جواب نہ دوں۔ اب آقا علیہ السلام کی سماعت کی شان دیکھیے، آقا کا ریسیپشن دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا رسپانس دیکھیے، اور آقا علیہ السلام کا اپنا نبوی اور مصطفی نظام کمیونیکیشن کا دیکھیے۔ یعنی کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پڑھ رہے ہیں، اور کروڑوں کا سن رہے اور کروڑوں کو جواب دے رہے ہیں اسی لمحے۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد جواب آ رہا ہے، 2 گھنٹے کے بعد، یہ آج کے سلام کا نیکسٹ 24 آورز کے بعد آ رہا ہے، ویٹنگ لسٹ ہے جواب کی، نہیں، اسی لمحے جواب آتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو بعض لوگوں نے کہا جو عقیدے کے باب میں کمزور ہیں، نادان ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں، اور شان نبوت کی عظمتوں سے واقف نہیں، بعضوں نے بات کی اور مجھے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین جسم نہیں کھاتی، النبی حی یرزق فی قبرہ، آقا علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ہر لمحے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ نے روح لوٹا دی۔ کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی درود اور سلام حضور پہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا ہے یا قوت سماعت کو لوٹا دیتا ہے، اور اس وقت آپ جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ اسی واپس حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے نادانی ناسمجھی اور کیا ہوگی؟ ہر لمحہ روح کو ڈالنا اور روح کو نکالنا، یہ مولا کی اپنے محبوب کے ساتھ شفقت ہے معاذ اللہ، یہ اذیت ہے۔ ہر لمحہ روح کو نکالے اور روح کو ڈالے، یہ عظمت کی بات ہے ایک۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ بھی ہے جب حضور پہ درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، تاکہ اس لمحے روح جسم اطہر میں موجود نہ ہو، جب پڑھا جائے تو موجود ہوتی ہے، یہ تو طے ہو گیا، اور جب نہ پڑھا جائے تو نہ ہو۔ تو کوئی لمحہ ایسا بھی ہے قیامت تک کہ جس لمحے آقا پہ درود و سلام نہ پڑھا جا رہا۔ اس دنیا میں خود 24 گھنٹے کا فرق ہے سورج کے طلوع و غروب میں۔ میں نے اسے بتایا اللہ کے بندے آپ عالم بشریت کی بات کو ایک طرف کر دیں، وہ جو 70,000 ملائکہ آتے ہیں صبح اور شام تک درود پڑھتے ہیں حضور پر، سلام بھیجتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ کا اگلا دستہ آ کے چارج لیتا ہے، وہ جاتے ہیں اور پھر 70,000 ملائکہ صبح تک پڑھتے ہیں، تو 24 آورز کا سائیکل 1,40,000 ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں، وہ تو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، تو ان کے سلام کا بھی آقا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا ما من احد، کوئی ایک فرد، انسان ہو یا ملک ہو یا بشر ہو یا جن ہو، جو بھی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے میں جواب دیتا ہوں، تو ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت خود ہمہ وقت حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس وقت سے جب وقت بھی نہیں بنا تھا، اور اس زمانے تک جب زمانہ بھی نہیں رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو جب 63 برس گزر گئے، ہر لمحہ روح مصطفیٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا گیا، عرفہ سے عرفہ تر ہوتا گیا، اس کے درجے رتبے بلند ہوتے گئے، اور جب جسم اقدس سے وصال کا علیحدگی کا فراق کا وقت آیا، ایک لمحے کے لیے فراق تو ہونا تھا وفات کے لیے، تو جب روح اقدس کو نکالا گیا تو کیا وہ حضور الہ میں باری تعالیٰ میں پیش نہیں ہوئی ہوگی اور عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ مجھے تو نے ایک لمحے کے لیے نکال تو لیا جسم پاک سے، مگر اب مجھے یہ بتا کہ مجھے رکھنا کہاں ہے، اب آئندہ میرے قیام کی جگہ، سکونت کی جگہ کیا ہے، چونکہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بات کا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، تو پہلے لمحے تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، 63 برس تو میں جسم مصطفیٰ میں گزار کے آئی ہوں، اور تیرے وعدہ کے مطابق اب بعد کے لمحے اس سے بہتر جگہ پہ تو نے رکھنے ہیں۔ اب اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ تیرے پاس ہے
تو وہاں بھیج دے، میں رہنے کو تیار ہوں۔ اور اگر وجود مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ مکان و لا مکان نہیں تو پلٹا کے پھر جسم مصطفیٰ میں بھیج دے۔ تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دونوں تعلق، اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ بولیے، اللہ کا تعلق عبادت اور سجدہ ریزی سے۔ قرآن نے گر سکھایا، سجدہ کرو اور تعلق کے قرب پانا۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نقطہ ہے قابل توجہ، اور یہ خلاصہ ہے، نیوکلیس ہے، ساری گفتگو کا لب لباب ہے۔ اللہ کا تعلق عبادت سے حاصل ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا تعلق جو میں نے کہا، وہ دور تھا تو صحبت سے ملتا تھا، آج محبت سے ملتا ہے، مگر تعلق خدا عبادت سے ملتا ہے، اور تعلق مصطفیٰ کثرت سلام سے ملتا ہے۔ کثرت، میں نے لفظ سلام بولا ہے، میں نے لفظ دو چیزیں ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ان کے شایان شان سلام پڑھا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں تعلق کثرت سلام سے ملتا ہے، کیونکہ درود اور سلام میں ایک فرق ہے، درود اور سلام میں فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ درود بھی تعلق پیدا کرتا ہے، سلام بھی تعلق پیدا کرتا ہے، مگر تعلق کے درود سے اجرت ملتی ہے۔ ہائے ہائے، تعلق کے درود سے اجرت ملتی ہے اور تعلق کے سلام سے قربت ملتی ہے۔ تعلق کے سلام سے قربت ملتی، اور اجرت اور قربت میں فرق ہے، اجرت و قربت میں فرق ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے تھے، کیونکہ اس کو اپنی حکومت، تخت اور سلطنت کا خطرہ لاحق ہو گیا، جادوگر بلائے، جو مانگنا ہے مانگ لو، مجھے جتوا دو موسیٰ کے مقابلے اور موسیٰ کو ہرا دو آج۔ جادوگر آ گئے، انہوں نے کہا آج موقع ہے اجرت مانگنے کا، کیونکہ اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، فرعون کو جان کے آج سودا کر لو۔ قرآن کہتا ہے جب جادوگر اکٹھے ہو گئے تو میدان مقابلہ میں جانے سے پہلے کہنے لگے اگر ہم تمہاری خاطر موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ کو ہرا دیں تو اجرت کیا دو گے؟ اب فرعون کے تو سر پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی، اس کی تو اس سے بڑا تو لمحہ ہی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ قرآن کا جواب سن لیں جو فرعون نے دیا۔ قرآن کہتا ہے اجرت مانگنے والوں، میری جان کا مسئلہ ہے، تم آج موسیٰ کو ہرا دو، اجرت چھوڑو، تمہیں قربت دے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے اجرت چھوڑو، مقربین میں بنا لوں گا، قربت دوں گا۔ ارے یہ سمجھ، اجرت اور قربت کے فرق کی سمجھ تو فرعون کو کہ اجرت مانگنا، اجرت والے سوداگر ہوتے اور قربت والے یار غار ہوتے، قربت والے اولیاء ہوتے۔ درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی۔ ایک بار درود پڑھے تو 10 گناہ معاف، اجرت مل گئی۔ 10 نیکیاں درجے بلند، اجرت مل گئی، اور 10 نیکیاں اجرت مل گئی۔ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 30 اجرتیں مل گئی، 30 گنا اجرتیں مل گئی۔ ایک بار درود پڑھا، 30 گنا اجرت مل گئی۔ اب آقا کی بارگاہ میں پوچھیں آقا درود کی اجرت تو 1 روپے کے مقابلے میں 30 روپے، ایک درود پر 30 اجرتیں۔ آقا ہم تو سلام پڑھنے والے ہیں، درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تھا نا، جانتا ہر کوئی ہے مگر پہچانتا کوئی کوئی ہے۔
پھر پہچانتے بہت سے ہیں مگر تعلق کوئی کوئی رکھتا ہے، درود آقا بہت سے پڑھتے ہیں مگر جو سلام پڑھنے والے ہیں ان کی اجرت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آؤ سنو، آؤ، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں، آؤ سنو، درود پڑھنے کی اجرت بتا دی، نیکیاں، درجے، گناہ معاف، وہ اجرت، اور جو سلام پڑھے اس کے لیے یہ حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ تو جو سلام عرض کرے آقا آپ کی بارگاہ میں، یا نبی سلام علیک،